ألا لله الدين الخالص۔ امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف کے اندر اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جب زمین پر اتارا گیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھ پہ لعنت کی ہے۔ پہلا اس کا سوال یہ تھا کہ مجھ پہ جو لعنت کی گئی ہے اس کا علم کیا ہے؟ فرمایا اس دنیا کے اندر لعنت کا علم یہ ہے کہ اس بندے کو جادو سکھا دیا جائے، جادو کروانے کے لیے، جادو کرنے کے لیے۔ جو بندہ بھی گھر سے قدم باہر نکالے نا، سمجھ جائیں کہ شیطان کی لعنت کا حصہ اس کو ملا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ علم۔ شیطان کا علم کیا ہے؟ جادو ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی قرات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اشعار، شعر جو ہیں تیری لعنت کی قرات ہے۔ اشعار کون سے؟ وہ اشعار جن سے کسی انسان کے دماغ میں اللہ رسول کے سوا یا بات کو سمجھانے کے علاوہ کوئی تیسری بات آئے۔ کچھ اشعار ایسے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر لحکمۃ۔ صحابہ، کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمت ہی حکمت بھری ہوتی۔ حکمت بھرے اشعار یہ شیطان کی لعنت سے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہیں۔ لیکن وہ اشعار جن کے اندر جنسی بحث مباحثہ ہے اور جس کے اندر مرد اور عورت کے عشق کو بیان کیا جاتا ہے اور عشق پر ابھارا اور برانگیختہ کیا جاتا ہے، وہ اشعار جو اچھا معنی نہیں رکھتے، ایسے اشعار، مثال کے طور پہ گانے کے جو اشعار ہیں، یوں کہہ لیجئے، اور آپ کے ملک کو تو یہ ایوارڈ حاصل ہے کہ اس دنیا کے اندر ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سارے ملک موجود ہیں، لیکن جو سب سے گندے اشعار گانوں کے اندر پڑھے جاتے ہیں وہ آپ کے ملک میں پڑھے جاتے ہیں، دنیا کے کسی کافر ملک میں بھی نہیں پڑھے جاتے۔ یہ بدقسمتی ہے اس معاشرے کی۔ فرمایا کہ اشعار جو ہیں وہ شیطان کی لعنت ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ پھر کتابت کیا ہے؟ فرمایا تیرے گندے علم کی کتابت وشم ہے۔ پوچھا کہ وشم کیا چیز ہوتی؟ کہا کہ جسم کے اوپر نشان بنوانا۔ اور آج کے زمانے میں ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں، آپ نے شاید کوئی جانتا ہو اس کے بارے میں۔ لوگ اپنے بازوؤں کے اوپر نام لکھوا لیتے ہیں، لوگ اپنے سینے کے اوپر نشان بنوا لیتے ہیں۔ یہ کافروں میں زیادہ ہے، مسلمانوں میں بھی جو لوگ فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں ان کو یہ شوق چڑھتا ہے، اور کئی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، بعد میں اللہ جب توفیق دیتا ہے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو وہ کسی چیز سے نا اس کو ہٹوا بھی لیتے ہیں، غالباً ہوتا ہے کوئی یا بلیڈ وغیرہ سے یا کسی طرح سے اس کو ریموو کروا لیتے ہیں۔ تو یہ جو نشان لگانا ہے، یہ فرمایا شیطان کو جو لعنت ملی ہے نا، اس لعنت کے حصے میں جو کتابت آئی ہے یہ وہ ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ اس کا کھانا، یعنی جو لعنت کا حصہ مجھے جو ملا ہے، میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ مردار، ہر وہ شے جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کی گئی ہو وہ تیرا کھانا ہے، یعنی جو اس لعنت کا مستحق ٹھہرے گا اس کو مردار کھانے کی عادت پڑ جائے۔ پوچھا کہ اس کا پینا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا پینا ہر نشہ آور شے، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نشہ جو ہے، جو جس طرح یہ نوجوان آج کل نشہ کرتے ہیں، اسکولوں کالجوں کی لڑکیاں، نوجوان بچیاں جو ہیں وہ نشے پہ لگ گئی ہیں، تو فرمایا یہ شیطان کی لعنت کا وہ حصہ ہے جو لعنتیوں کے پینے کے حصے میں آیا۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ میری رہائش کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ حمام،
حمام تیری مجلس ہے، کیونکہ بری جگہ ہے وہ، اس جگہ پہ ہی رہنا یہ پسند کرتا ہے جہاں لوگ نہاتے ہیں، علائش ہے، میل کچیل ہے، گندگی ہے، جس جگہ پہ وہاں اس کا رہنا ہے۔ پوچھا کہ میری مجلس کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ تیری مجلس بازار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بازاروں کے اندر دل لگ جانا اور بازاروں کے اندر گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل شیطان کے زیر اثر ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ آواز کیا ہے؟ کہا کہ آواز مزمار ہوتا ہے، سازینہ کہہ لیں آپ، جس شے سے بھی ساز نکلتا ہے وہ شیطان کی آواز۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ حضور جا رہے تھے تو بانسری کی آواز آ رہی تھی، تو حضور نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ بہت دور جا کے حضور نے وہ انگلیاں ہٹائی نہیں، بلکہ پہلے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا سننا، یہ آواز آ رہی ہے؟ تو صحابہ نے جب بتایا کہ یا رسول اللہ کوئی آواز نہیں آ رہی، تو میرے آقا نے کانوں سے انگلیاں نکالیں اور فرمایا کہ یہ سب سے تکلیف دہ آواز ہے، جو شیطان کی آواز، اس کو شیطان کی آواز سے تشبیہ دی گئی۔ اور پھر خاص طور پہ تب مزامیر کا استعمال جب اشعار بھی گندے پڑے جا رہے ہوں، شعر بھی، گندا گانا بھی گایا جا رہا اور ساتھ اس کے مزامیر چل رہے ہوں، وہاں تو قطعی طور پہ حرام ہی تصور کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تو کسی عالم نے کوئی لچک بھی نہیں دی۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ میرا جال کیا ہوگا؟ آخر میں نے آدم کے بچے کو کنٹرول کرنا ہے، میری اتنی بھدی بری شکل میں لے کے انسان کے سامنے آؤں گا تو میرے جال میں کون پھنسے گا؟ تو میرا جال کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عورتیں تیرا جال ہیں۔ بے پردہ عورت شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار ہے جو انسان کے خلاف، وہ ابن آدم کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو اب یہ شریعت نے یہ چیزیں واضح کر دی ہیں، کسی کے اوپر الزام نہیں ہے، ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ اس کو نکھرا نکھرا بیان کر دیا ہے تاکہ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانک لے اور پھر خود دیکھے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، کون سا شوق پال رہا ہے، کون کس شعبے سے منسلک ہے، کون کس چیز کی طرف کس کا دل راغب ہے، وہ وہاں سے خود حساب لگا لے کہ اس وقت میں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہوں، مجھے رحمان استعمال فرما رہا ہے یا میں شیطان کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہوں۔ شیطان کا یہ سوال تھا، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں اس کو بیان فرمائیں۔